اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم کارج جیسار قلعے کا منظر دیکھتے ہیں جہاں دلیجا سردار قلعے کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کے سامنے کھڑا ایک سردار اور سپاہیوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ وہ سردار بھی سلام کا جواب دیتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے، خوش آمدید دلیجا سردار، اس طرح اچانک کارج جیسار آنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ سنتے ہی دلیجا سردار اپنے بازو کو پھیلا کر اس سردار کو ملنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے گلے لگتے ہوئے اس سے کہتا ہے، میرے بھائی، ہم امانت سونپنے آئے ہیں۔ اور تبھی وہ اس سردار کی تلوار کو نکالتا ہے اور اسے گھٹنوں کے بل بٹھاتے ہوئے اس کی گردن پر تان لیتا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے دلیجا سردار کے باقی سپاہی اس سردار کے سپاہیوں کو گھٹنوں کے بل بٹھا کر ان کی گردن پر تلوار کو تان لیتے ہیں اور انہیں قیدی بنا لیتے ہیں۔ وہ سردار دلیجا سردار سے کہتا ہے، تم کیا کر رہے ہو دلیجا صاحب؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تبھی ایک سپاہی کبوتر کی مدد سے پیغام کو بھیجنے کی کوشش کرتا ہے، مگر دلیجا سردار کا سپاہی پیچھے سے آتا ہے اور اسے خنجر مارتے ہوئے شہید کر دیتا ہے۔ دلیجا سردار دروازے کی جانب کھڑے جوان جو اپنے سپاہیوں سمیت قلعے کے اندر داخل ہوتا ہے، اور یہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ گونچا کو قید خانے میں ڈال دو۔ محمد سردار دلیجا کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہتا ہے، تم نے بہت اچھا کام کیا دلیجا صاحب۔ دلیجا کہتا ہے، بہت شکریہ۔ اس کے بعد وہ سپاہیوں کو کہتا ہے، ان عثمانی چیتلوں کو بھی اتار پھینکو، فصیلوں پر گرمیان کے پرچم لہرا دو۔ اگلے منظر میں ہم اورحان سردار اور ان کے سپاہیوں کو دیکھتے ہیں جو شہزادیہ اسپورچا سمیت گھوڑے پر سوار ہوئے کارا جیسار قلعے سے بہت دور کی جانب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اورحان سردار کارا جیسار قلعے پر گرمیان کے جھنڈے لہراتے ہوئے دیکھ کر کہتے ہیں، کیا میں تم سے اس کا حساب نہیں لوں گا غدار؟ اور جیسے ہی آگے بڑھنے لگتے ہیں، علاؤدین سردار اورحان سردار کے سامنے آ کر ان سے کہتے ہیں، رکیے میرا سلطان، ایسا مت کریں، اپنے غصے کو ان کی مرضی کے مطابق استعمال نہ ہونے دیں۔ اورحان سردار اپنے قلعے کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، چاہے میرے خون کا آخری قطرہ بھی بہہ جائے، میں تم سب سے اس غداری کی قیمت وصول کروں گا شہنشاہ۔ سلطان اورحان کا ایک سپاہی ان سے کہتا ہے، ہم کافروں سے غداری کی توقع کرتے ہیں، لیکن ہماری پیٹھ میں خنجر ہمارے اپنے ہی بھائی کھونپ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے وہ کچھ فاصلہ طے کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے آفتی سردار کھڑا ہو، ختم، آج تم مرو گے اورحان۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں چاروں جانب سے آفتی سردار کے سپاہی آتے ہیں اور سلطان اورحان اور ان کے سپاہیوں کو گھیر لیتے ہیں۔ علاؤدین سردار اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں، سب اپنی جگہ سنبھال لیں۔ سلطان اورحان اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں اور آفتی صاحب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میرا نمک کھا کر میری جان کے دشمن بننے والے غافلوں، میں تمہاری غداری کو تمہارے خون میں دھو دوں گا۔ تبھی تمام سپاہی اپنی تلواروں کو نکال لیتے ہیں۔ آفتی سردار کہتا ہے، ہماری چاہت تمہاری طاقت سے بڑی ہے اورحان۔ رہی ہوتی ہیں سلطان اورحان تمام سپاہیوں کو فاصلے جہنم کرنے۔ شہنشاہ ایک اونچائی کی جانب کھڑے ہو کر یہ لڑائی کا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگلے منظر میں ہم اورحان سردار کے مزدوروں کو دیکھتے ہیں۔ نسو ان لوگوں سے کہتا ہے، اسے وہاں مضبوطی سے باندھ دو۔ تمام لوگ کافی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب اندریاس، ڈیفنے اور ان کے سپاہی جو یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ڈیفنے اندریاس سے کہتی ہے، انہوں نے قرارگاہ میں پناہ لے لی۔ اندریاس کہتا ہے، ہم ایک ہی وقت میں دونوں دشمنوں سے چھٹکارا پا لیں گے۔ اسی دوران فاطمہ خاتون اور فلاویوس اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے قرارگاہ کی جانب پہنچتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے اندریاس ان سے کہتا ہے، تو تم مرے نہیں، لیکن تم موت کے منہ میں آ گئے ہو۔ فاطمہ خاتون نسو کو پکارتے ہوئے کہتی ہے، نسو اپنی جگہ سنبھال لیں، حملہ ہونے والا ہے، چلو جلدی کرو۔ فلاویوس اونچی آواز میں کہتا ہے، ہتھیار تیار کر لو اور اپنی جگہ سنبھال لو۔ جیسے ہی تمام لوگ اپنی اپنی جگہ سنبھالتے ہیں، اندریاس بھی اپنے سپاہیوں کو ان پر حملہ کرنے کو کہہ دیتا ہے، اور یہیں اس ایپیسوڈ کا بھی اختتام ہوتا ہے۔